اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، آج 28واں روزہ ہے حسب وعدہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہی آج پڑھنا ہے، لیکن 2-4 باتیں ابتدا میں کر دیتا ہوں۔ ہم جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ 2-3 چیزیں ہیں جس پر زیادہ اختلاف کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھانا، کندھوں تک اٹھانے کی روایت بھی ہے، کانوں تک اٹھانے کی بھی روایت ہے۔ ہم کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ جو آدمی کندھوں تک اٹھاتا ہے وہ کانوں والی حدیث پر عمل نہیں کرتا، لیکن جو کانوں تک اٹھاتا ہے وہ دونوں حدیثوں پر عمل کرتا ہے، کندھوں پر بھی اور کانوں پر بھی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس طرح ہاتھ باندھنے کی حدیث نہیں ہے کہ ایک ہاتھ اس کونی پر رکھ لو یوں کر کے۔ حدیث کی کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں ہے۔ صحیح حدیث یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ہاتھ ہے اس کی پشت پر، اور اس کو گٹ کہتے ہیں، گٹ پر اور کلائی پر تمہارا ہاتھ نماز پڑھتے وقت 3 چیزوں پر آنا چاہیے، یعنی اس کی پشت پر، ہاتھ کی پشت پر، گٹ پر اور کلائی پر۔ یہ ہاتھ ہے، اس کو ید کہتے ہیں اور ہتھیلی کو کف کہتے ہیں۔ یہ رسغ ہے، اس کو گٹ کہتے ہیں، اور کلائی ذرا یہ کلائی ہے۔ تو 3 چیزوں پر ہاتھ اسی وقت آئے گا جب آپ یوں کر کے ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ بھی آ گیا، یہ گٹ بھی آ گیا اور کلائی بھی آ گیا۔ تو جو لوگ یوں کر کے ہاتھ باندھتے ہیں وہ حدیث کے خلاف باندھتے ہیں، کیونکہ جو یہاں باندھیں گے ان کا ہاتھ نہ کلائی پر آیا، نہ گھٹ پر آیا، نہ یہ ہاتھ کی پشت پر آیا، صرف اور صرف وہ یہاں کر کے باندھ کے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ دوسری بات، ہاتھ باندھنے کہاں ہیں؟ ابو داؤد شریف اور اس کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ اور مانی الاثار میں حدیث ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان من السنت وضع الکف علی الکف تحت السرہ، کہ سنت یہ ہے کہ بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ ناف کے نیچے رکھنا، یہ سنت ہے۔ پھر جب ہم رکوع جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم رکوع جاتے آتے یوں ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بعض لوگوں جہاں بھی میں نے دیکھا وہ رکوع آتے جاتے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف پہلی جلد ہے، صفحہ 181 ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کیا وجہ ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں اس طرح بار بار ہاتھ اٹھاتے جس طرح شرارتی گھوڑے اپنی دمیں ہلاتے ہیں۔ فرمایا نماز میں سکون کرو۔
تو میرے نبی نے اس طرح ہاتھ اٹھانے سے، رفع یدین کرنے سے روک دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت، اور حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ صحابہ نے کہا پڑھو۔ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، انہوں نے نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو پتہ چلا یہ رفع یدین کرنا سنت نہیں ہے، جیسے لوگوں نے اس کو سنت بنا لیا، نماز پڑھتے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع جاتے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے۔ میرے نبی نے جب منع کر دیا پھر سنت کیسے ہوئی؟ پھر صحابی کہتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ والی نماز پڑھ کے دکھاؤں، انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے رفع یدین کے بغیر نماز پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھتے ہوئے جب اسے نماز پڑھ کے فارغ ہوا نا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، فرمایا صلی ارجع فصلی انک لم تصلی، فرمایا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر پڑھی، پھر آپ نے سلام کیا۔ تم میں سے جو بیمار ہے وہ ٹیک لگا سکتے ہیں، جو تندرست ہے وہ ٹیک نہیں لگا سکتے، آگے ہوتے ہیں۔ جو بیمار ہے وہ ٹیک لگا لے، یا جو بوڑھا ہے، لیکن اے خام خواہ نوجوان ٹیک لگا کے بیٹھیں، یہ مسجد میں جہاد نہیں ہے اس طرح۔ تو 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ چوتھی مرتبہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ مجھے نماز سکھا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو نماز سکھائی کہ یوں کر کے ہاتھ اٹھانے ہیں، یوں ہاتھ باندھنے ہیں، یوں رکوع کرنا ہے، یوں سجدہ کرنا ہے۔ پوری نماز میں نبی پاک نے رفع یدین کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اب نماز سکھا رہے تھے تو چاہیے تھا نا بتاتے، رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرنا ہے، لیکن میرے نبی نے نہیں بتایا۔ گویا کہ میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں، یہ پہلے تھا، بعد میں نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اس لیے ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد جب امام وللضالین کہے تو حکم ہے آمین کہو، اور یہ سنت ہے، لیکن کتنی آواز سے کہنی ہے؟ آمین کہنا سنت ہے۔ اختلاف اس میں اونچی کہنی چاہیے کہ آہستہ کہنی چاہیے؟ ہمارے نزدیک آہستہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین، جب امام الضالین کہے تو تم آمین کہا کرو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، موافقت کر جائے، من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو جس آدمی کی آمین فرشتوں کے مطابق ہو جائے، وہ بھی آمین کہتے ہیں فرشتے بھی، تو اس کے اللہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اب فرشتوں کے موافق ہماری آمین کیسے ہوگی؟ ہم نے تو کبھی فرشتوں کی آواز نہیں سنی، ہماری کیوں آتی ہے؟ یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، نماز نہیں ہوتی۔ بھئی امام کو مقرر کس لیے کیا ہے؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا امام مقرر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اور فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرات کرے تم چپ کر جاؤ اور توجہ سے سنو۔ حکم ہے میرے مصطفیٰ کا کہ تم توجہ سے سنو۔ پتہ چلا کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ جب جماعت کے ساتھ پڑھنی ہو، پہلی رکعت میں صرف سبحانک اللہم و بحمدک کا یہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، اس کے بعد سب کچھ امام نے ہی پڑھنا ہے۔ ہاں اللہ اکبر ربنا لک الحمد یہ آپ نے کہنا ہے، آمین بھی آپ نے کہنا ہے اگر جہری نماز ہو،
اور رکوع کی تسبیحات بھی پڑھنی ہے، سجدے کی تسبیحات بھی پڑھنی ہے، دعائے قنوت بھی پڑھنی ہے، اتحیات بھی پڑھنی ہے، لیکن قرات امام کے پیچھے نہیں کرنی۔ جو کہتے ہیں اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، میرے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں جا چکے تھے، وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے سوچا کہ میری تو رکعت گئی، وہیں پیچھے ہی پہلے رکوع کر لیا، پھر چلتے چلتے آگے سامنے مل گئے۔ سلام کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے ایسے کیا؟ ہاں یا رسول اللہ ایسے۔ فرمایا زادک اللہ حرصاً فلا تعد، فرمایا یہ جو تو نے لالچ کی ہے نا میری رکعت نہ رہ جائے، اللہ تیری اس لالچ میں اور اضافہ کرے، لیکن ایسے نہیں کرنا دوبارہ کہ رکعت سب میں شامل ہونے سے پہلے رکوع نہیں کرنا، پہلے سب میں شامل ہونا ہے پھر رکوع کرنا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تیری تو نماز نہیں ہوئی تو نماز دوبارہ پڑھ، کیونکہ فاتحہ تو نے پڑھی نہیں، تو رکوع میں شامل ہوا تھا۔ تو پتہ چلا جو آدمی رکوع میں آ کر شامل ہو اگر اس کی نماز ہو جاتی ہے صحیح بخاری کے مطابق، تو پتہ چلا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہمارے لیے مقتدی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور پھر یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی۔